ایک دفعہ ایک تاجر حضرت سلطان محمود غزنوی کے پاس فریادی ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے 2000 کی بند تھیلی آپ کے قاضی کو دی تھی کہ یہ میری امانت ہے، اپنے پاس رکھو، میں سفر سے واپس آ کر لے لوں گا۔ قاضی نے تھیلی لے لی اور میں سفر پہ چلا گیا۔ ہمارے قافلہ پر ڈاکہ پڑا جس پر میرا باقی ماندہ سامان بھی لٹ گیا۔ اب میں اپنی بند تھیلی آپ کے قاضی سے واپس لایا ہوں، مگر یہ دیکھیے اس میں اشرفیوں کی بجائے پیسے بھرے ہوئے ہیں۔ محمود نے کہا، تم نے اس کی شکایت نہیں کی؟ تاجر: میں اس کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے بند تھیلی دی تھی، میں نے بند تھیلی تجھے واپس کر دی ہے۔ علاوہ ازیں تم نے خود ہی اپنی شناخت کی اور کہا کہ میری یہی ہے اور ٹھیک حالت میں ہے۔ محمود: کیا تھیلی ٹھیک حالت میں تھی؟ جہاں پناہ، تھیلی بالکل ٹھیک حالت میں تھی۔ محمود: یہ بڑی عجیب بات ہے، اچھا جاؤ میں کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ تاجر کی واپسی کے بعد سلطان نے تھیلی کو چاروں طرف سے دیکھا، وہ کہیں سے بھی خراب نہ تھی۔ پھر بھی سلطان اس نتیجے پر پہنچا کہ تھیلی ضرور پھاڑی گئی ہے اور اس میں اشرفیاں نکال کر پیسے بھرے گئے ہیں اور پھر اسے رفو کیا گیا۔ اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ شہر میں کون ایسا رفوگر ہے جو رفو کر دے تو اصل اور نقل میں کوئی فرق ظاہر نہیں ہوتا۔ سلطان جب تھیلی کے معاملہ پر غور کر رہا تھا تو اس وقت ایک مسند زرنگار پر بیٹھا تھا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے اس نے چھری نکالی اور اپنی مسند کو چیر دیا اور پھر اسی وقت اٹھا اور 3 دن کے لیے شکار پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد فراش سلطان کے کمرے میں داخل ہوا اور دیکھا کہ مسند خاص پھٹی ہوئی ہے، اس لیے داروغہ کو اطلاع دی۔ محل کے تمام ملازم جمع ہو گئے۔ اس وقت فراش فرتے خوف سے کانپ رہا تھا۔ آخر ایک بوڑھے نے کہا، دوست تم اس قدر ڈرو مت، تم ابھی احمد رفوگر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں اس مسند کو اس طرح رفو کر دے گا کہ اگر سلطان 100 مرتبہ بھی اسے دیکھے گا تو شناخت نہ کر سکے گا۔ فراش نے مسند اٹھائی اور رفوگر کے ہاں پہنچ گیا۔ احمد: اس کی اجرت 2 اشرفی ہوگی۔ فراش: 4 اشرفیاں حاضر ہیں، مگر 3 دن سے پہلے سے مکمل کر دو تاکہ سلطان کی آمد سے پہلے تخت شاہی پر بچ جائے، اور یہ سمجھ لو کہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے۔ اگر سلطان نے اس کی عیب پہچان لی تو پھر میری سزا موت ہوگی۔ احمد: توبہ کرو اے دوست، اگر سلطان نے پہچان لیا تو میرے ہاتھ کٹوا دینا۔ احمد نے 2 دن میں مسند رفو کر دی۔ اس طرح تار کے ساتھ تار جوڑی کہ پوری مسند ایک جان ہو گئی۔ فراش نے اس کا شکریہ ادا کیا اور قبل اس کے کہ سلطان واپس آئے یہ مسند پورے اطمینان کے ساتھ تخت شاہی پر بچھا دی گئی۔ سلطان محمود شکار سے واپس آ گیا۔ اس کے کمرے میں مسند بچھی تھی۔ سلطان نے کئی مرتبہ پھٹی ہوئی جگہ کو پہچاننے کی کوشش کی مگر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ سلطان: فراش! فراش: جہاں پناہ حاضر۔ سلطان: یہ مسند پھٹی ہوئی تھی۔ فراش: حضور بالکل نہیں۔ سلطان: کذاب، میں نے خود چھری سے پھاڑی تھی۔ اب فراش ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ سلطان نے کہا، ڈرو مت، صرف اس رفوگر کو بلاؤ جس نے اس کو رفو کیا تھا۔ احمد رفوگر کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ سلطان: یہ مسند تم نے رفو کی ہے؟ احمد: حضور اسی خاطر نے۔ سلطان: شاباش، تم بڑے با کمال رفوگر ہو۔ احمد: حضور کا اقبال۔ سلطان: یہ تھیلی دیکھو، یہ تم نے رفو کی تھی؟ احمد: حضور کے قاضی صاحب نے اسے رفو کرایا تھا۔ سلطان: قاضی کو دربار میں حاضر کرو۔ قاضی دربار میں حاضر ہو گیا۔ سلطان نے قاضی سے مخاطب ہو کر کہا، اے ظالم، تیرے بال سفید ہیں، میں نے اس شہر کی قضا تیرے سپرد کی تھی اور تجھے مخلوق خدا کی جان و مال کا محافظ بنایا تھا۔ کیا میرے اس اعتماد کا یہی نتیجہ ہے کہ محافظ و امین کہلائے اور لوگوں کے مال میں خیانت کرے؟ قاضی: جہاں پناہ، میں خیانت کے الزام سے پاک ہوں، میں نے سلطان کے اعتماد کو کبھی مجروح نہیں کیا، میرے مخالفین نے میرے خلاف غلط بیانی کی ہے۔ سلطان: تم نے اس کی تھیلی میں اشرفیوں کی بجائے پیسے بھر دیے اور پھر امانت دار کو دھتکار دیا۔ قاضی: جہاں پناہ، میں ابھی اس تھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ سلطان نے حکم دیا اور تاجر اور رفوگر دونوں دربار میں حاضر ہو گئے۔ اب قاضی عرق ندامت میں غرق تھا، وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس نے کئی دفعہ معافی مانگنے کی کوشش کی مگر الفاظ اس کی زبان سے نہیں نکلتے تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بددیانت کو پکڑ لو۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی قاضی زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسی وقت 2000 اشرفیاں لائی گئیں اور تاجر کے حوالے کر دی گئیں۔ جب قاضی دربار سے نکلا اس کا چہرہ سیاہ تھا اور اس کا جسم پسینے میں غرق تھا۔
اس کے اعضاء کانپ رہے تھے، تمام مخلوق اسے دیکھ رہی تھی اور اس پر لعنت برسا رہی تھی۔ قاضی بڑی مشکل سے اپنے گھر میں داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ رات کے وقت اس کے گھر والوں نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ کھا پی سکے، مگر غذا کا ایک ذرہ اور پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے حلق سے نیچے نہ اتر سکا۔ صبح کے وقت جب گھر کے سب لوگ بیدار ہوئے تو قاضی اپنے بستر پر مرا پڑا تھا۔ نتیجہ: خیانت کرنے کی سزا یہ ہے تو ہمارے جسم تو پورے کے پورے گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی خیانت کی گواہی دینے والا تو ایک تاجر اور رفوگر تھا، جبکہ ہمارے گناہوں کی گواہی تو ہمارے اپنے اعضاء دیں گے۔ بس ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے پہلے